پاکستانی معاشرہ مختلف اور متنوع ثقافتوں کا امین ہے۔ اس خطے میں رنگوں اور خوشبوؤں کی ایک دنیا آباد ہے۔ موسموں کے مختلف مظاہر اور اس کے حسن و جمال میں اضافے کا باعث ہے۔ ہر موسم اور ہر رنگ کے پھل اور پھول اس کے قدرتی حسن کا مظہر ہیں۔ اس خطۂ زمین میں بہت سی زبانیں اور بولیاں مروج ہیں، جن کی اہمیت اور افادیت سے انکار ممکن نہیں۔ یہ مختلف ثقافتی تنوع اس خطۂ زمین کے افراد کی پہچان بھی ہے اور ان کی شناخت بھی۔ دوسری طرف اس ثقافتی رنگا رنگی کے مظاہر ایک مخصوص تہذیبی فکر و احساس کی وحدت میں پروئے ہوئے ہیں، جن کی بنیاد فکری اور معنوی شراکت کی باہمی اصول و ضوابط پر مبنی ہے۔ ثقافت اور کلچر اپنے بنیادی ڈھانچے میں تغیر پذیر ہوتا ہے۔ زمانے کے بدلتے ہوئے مناظر نامے اور ان میں ثقافت کے مختلف اجزائے ترکیبی انسانی رویوں پر اثرات مرتب کرتے ہیں، اور یوں کسی بھی قوم کے مخصوص فکری رجحان اور ان کی سماجی اقدار اور علمی سرمایہ کی تشکیل میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ پاکستان کا خطۂ زمین قدیم زمانے سے مختلف زبانوں، تہذیبوں، ثقافتوں کا گہوارہ رہا ہے۔ اسلام کی آمد کے بعد ان ثقافتی مظاہر میں ایک وحدت پیدا ہوئی، اور یہی وحدت انسان کے فکری نظام زندگی کی بنیاد بھی ہے اور اساس بھی۔ ہر ثقافتی آہنگ میں کچھ منظر اور کچھ مشترک عناصر ہوتے ہیں۔ منفرد اجزائے ترکیبی کا تعلق مقامیت سے وابستہ ہوتا ہے، اور وہ اجزاء اس خطے کی مٹی سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ منفرد اجزائے ترکیبی، جبکہ مشترک عناصر اور دوسری ثقافتیں بھی ان سے متاثر ہوتی ہیں، ان سے مربوط بھی ہوتی ہیں۔ مختلف ثقافتوں میں تال میل جو ہے وہ جاری رہتا ہے۔ اس تال میل کا سلسلہ فکری معاملات سے بھی ہوتا ہے اور سماجی اور معاشرتی حوالے سے بھی۔ اس میں زبانوں کے لسانی رویے بھی اشتراک فکر و عمل کا مظہر ہوتے ہیں۔ ہر ثقافت اور ہر زبان دوسری ثقافتوں اور زبانوں کے باہمی میل جول سے نہ صرف ترقی کرتی ہے، بلکہ اس کی زندگی کے امکانات، اس کے فروغ کے امکانات اور بھی بڑھ جاتے ہیں، اور یوں ان میں نشو و نما اور ارتقاء کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ پاکستان ایک ایسے نظریے کی بنیاد پر قائم ہوا جو اسلام کی آفاقی اقدار اور تعلیمات سے مستنیر ہے۔ تصور توحید اور رسالت اس نظریے کی اساس ہے۔ یہ مملکت خداداد الحمدللہ ایک نظریاتی مملکت ہے۔ اس ملک کا پورا فکری نظام ایک وحدت کی صورت میں موجود ہے۔ پاکستان کی مختلف اور متنوع ثقافتوں میں یہ وحدت جاری و ساری ہے۔ ان ثقافتوں کے مختلف رنگ اور ان کے متنوع مظاہر اس وحدت کی تابانی سے منور ہیں۔ پاکستان کے ہر گوشے میں جو ثقافتیں موجود ہیں، ان پر دینی روایات کے اثرات بہت گہرے اور دیرپا ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی تہذیبی روایات اسلامی تعلیمات اور اقدار کے خوش آثار رنگوں کی عکاس ہیں۔ اگر ہم ان تمام ثقافتی مظاہر اور ان کے اندر کار فرما وحدت کا بغور مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ توحید اور رسالت کے تصورات کی تعبیر اس خطۂ ارض کی تہذیبی زندگی کی بنیاد اور اس کا اساسی بیانیہ ہے۔ پاکستان کے مختلف گوشوں میں پھیلے ہوئے مختلف صوفی سلاسل کے بزرگوں نے اس علاقے کو روحانیت کے اقدار سے مزین اور منور کیا۔ تاریخ کے مختلف ادوار میں ان بزرگوں نے اپنے اپنے عہد کے ثقافتی اور تہذیبی مظاہر کو بے پناہ متاثر کیا۔ یہ تمام صوفی بزرگ عوام سے جڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے عوام کی فکری اور روحانی تربیت کے لیے ایک ایسا نظام زندگی مرتب کیا جو عوام کے مختلف سماجی، سیاسی، معاشی اور معاشرتی مسائل کا خوبصورت اور خوشحال رنگ مرتب کرتا ہے۔ ہر دور کے صوفیہ نے اپنی اپنی مقامی زبان کو اپنے افکار کی ترسیل کا ذریعہ بنایا، اور اپنے عہد میں موجود ثقافتی اور تہذیبی منظرنامے سے اپنے تخلیقی وفور کے اظہار کا مواد فراہم کیا۔ اگر ہم پنجاب میں بابا فرید گنج شکر سے لے کر میاں محمد بخش تک کئی صدیوں میں جلوہ گر ہونے والے صوفیہ کے کلام کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ تہذیب و ثقافت کے تمام تر رنگ ان کی شاعری میں موجود ہیں۔ چونکہ یہ بات طے ہے کہ صوفی کا مخاطب عوام ہوتی ہے، اس لیے انہیں کسی بھی زبان میں ان کے معلوم فکری سرمایہ کے اندر رہتے ہوئے اپنے افکار عالیہ کی ترسیل اور ابلاغ کو ممکن بنانا ہوتا ہے۔ صوفی عوام کی زبان میں اور ان کی ڈکشن میں بات کرتا ہے۔ وہ ایسے استعاروں اور ایسی علامات سے کام لیتا ہے جو عوام الناس کے لیے اجنبی نہیں ہوتی۔
بلکہ عوام ان استاروں اور علامتوں کے بین السطور پھیلی ہوئی مانوی رنگا رنگی سے بخوبی واقف ہوتے ہیں۔ صوفیہ کے اس سلسلے کے ایک فرد حضرت سلطان باہو بھی ہیں جو سلسلہ قادریہ سے متعلق ہیں۔ انہوں نے فارسی نثر میں بھی کئی کتابیں لکھی اور پنجابی میں بھی۔ پنجابی زبان میں ان کا مجموعہ ابیات ان کے فکری اور جمالیاتی رویوں کا علمدار ہے۔ انہوں نے اپنے اس مختصر مجموعہ کلام میں بہت سے اور بہت بڑے موضوعات کو اپنے تخلیقی اظہاریے کا عنوان قرار دیا۔ انہوں نے اپنے مجموعے میں جو زبان اور اسلوب اختیار کیا وہ کم و بیش پنجاب کے تمام تر علاقوں کے لوگوں کے تفہیم اور تعبیر کے سارے راز منکشف کرتا ہے۔ عوام اس زبان کے سارے رنگوں سے آگاہ ہیں۔ حضرت سلطان باہو کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے عام فہم اور عوامی زبان میں اپنے روحانی تجربات اور داخلی مشاہدات کا بھی اظہار کیا ہے۔ انہوں نے اپنے ثقافتی ماحول سے لفظیات، استعارات اور علامات اخذ کی ہیں اور انہیں اپنے تخلیقی وفور سے ایک ایسے آہنگ سے بیان کیا ہے جو انہی سے مخصوص ہے۔ انہوں نے اپنے عصری ثقافتی زندگی سے اپنی شاعری کا مواد اٹھایا اور اسے اپنے فکری، روحانی اور جمالیاتی آہنگ میں ڈھال کر اپنی ابیات میں بیان کر دیا۔ مقامیت کے آہنگ سے اٹھنے والی ان کی آواز آفاقی قدروں کا اشاریہ بن گئی۔ ان کے روحانی تجربے اور ان کی شاعری میں ڈھل کر ایک نئے منظرنامے کی نوید بن گئی۔ حضرت سلطان باہو نے اپنے دینی، روحانی اور فکری افکار کو اپنی ابیات میں جس طرح سے بیان کیا وہ بالکل منفرد رویوں کا حامل ہے۔ ان کی ابیات میں ان کے ماحول اور عہد کے ثقافتی آثار سمٹ آئے ہیں۔ انہوں نے پنجابی کلچر اور ثقافت کے متنوع آثار کو اپنی شاعری کا حصہ بنایا۔ ان کی سی حرفیوں میں پنجابی تہذیب اور ثقافت کا بہت ہی خوبصورت اظہار نظر آتا ہے۔ ہر سی حرفی کی ڈکشن پنجابی کلچر سے ہم آہنگ ہے۔ وہ پنجابی کلچر سے مزین زبان میں اپنے روحانی تجربے کو بیان کرتے ہیں۔ عظیم شاعر کا یہ کمال ہوتا ہے کہ وہ اپنا فکری لوازمہ اپنی دینی، تہذیبی اور ثقافتی زندگی سے لے کر اسے آفاقی ہم آہنگی میں مرتب کرتا ہے۔ سلطان باہو بھی پنجابی زبان کے نامور اور بلند پایہ شاعر ہیں۔ انہوں نے مقامی کلچر سے شعری مواد حاصل کیا مگر اسے جس اسلوب میں بیان کیا وہ ان کی عظمت کی دلیل ہے۔ ان کے استعارے اور علامتیں ان کی معاشرتی اور ثقافتی زندگی سے کشید کی گئی ہیں۔ لفظیات کو دیکھیں تو ان کے اندر بھی سماجی زندگی کے رنگ اپنی بہار دکھا رہے ہیں اور ڈکشن کے تناظر میں جھلکتا ہوا ثقافتی منظرنامہ مقامی رنگوں سے ہم آہنگ ہے۔ ملاح اور اس کی عملی زندگی کا بیانیہ اور اس کی زندگی سے متعلق لفظیات کلچر سے آئی ہیں جو مختلف بھی ہیں اور متنوع بھی، مگر اس بوقلمونی اور رنگا رنگی میں جو وحدت کار فرما ہے وہ شاعر کی دینی، روحانی اور تہذیبی اقدار کی عطا ہے۔ ثقافتی مظاہر کے تناظر میں کلام کرتے ہوئے جب سویو رب پچھانے تک پہنچتا ہے تو وہ اس وحدت اور یکتائی کا پرچارک بن جاتا ہے جو ثقافت میں روح کی مانند گردش کر رہی ہے۔ اسے ایک مثال کے تناظر میں ان کے افکار کی اس وحدت کو سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے کہ کسی طرح ہمارا یہ صوفی شاعر متنوع رنگوں کی حامل ثقافت میں اپنے افکار اور عقائد کی وحدت کو تلاش کر لیتا ہے اور یوں یہ تلاش ان کے فکری آدرش کی ترجمان بن جاتی ہے۔ ان کا سارا کلام اسی وحدت کی تعبیر اور تفہیم کا خوش رنگ اظہاریہ ہے اور یہ کہ کس طرح کثرت کے مظاہر میں وحدت کی تلاش کی بازیافت کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ تھینک یو۔